السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے وضو کے بارے میں۔ میری کوشش ہوگی کہ وضو سے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں، وضو کے فضائل، ان کے فرائض، سنتیں، وضو کرنے کا طریقہ، ہر ایک چیز سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ تو چلیں ہم بات کرتے ہیں وضو کے فضائل کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے اور وضو آدھا ایمان ہے۔ قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ جس کو وضو کی حالت میں موت آ جائے اسے شہادت کا درجہ ملے گا۔ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ آپ سب کو ہی معلوم ہوگا کہ وضو بہت اہمیت رکھتا ہے ہماری عبادت میں، اور اگر کوئی شخص بے وضو نماز پڑھ لے تو کیسا ہوگا؟ تو وہ سخت گناہ کی بات ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو ایسے شخص کو جو جان بوجھ کر بے وضو نماز میں کھڑا ہو جائے کافر کہا ہے۔ تو مطلب نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمارا باوضو ہونا ضروری ہے۔ اب وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھنا، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، اور اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں، آستینیں کوہنیوں سے اوپر تک چڑھا لینی چاہیے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وضو کا آغاز کرنا چاہیے، اور پھر 3 بار گھٹوں تک دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر 3 مرتبہ کلی کرنی چاہیے، مسواک کرنی چاہیے، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لینے چاہیے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا چاہیے، پھر 3 مرتبہ منہ دھونا چاہیے۔ منہ پر پانی زور سے نہیں مارنا چاہیے بلکہ آہستہ سے پیشانی سے پانی ڈال کر دھوئیں۔ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے، پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئیں۔ پہلے داہنا ہاتھ 3 بار اور پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے، پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے یعنی کہ بھگو کے سر کا مسح کرنا چاہیے، پھر دونوں کانوں کا مسح کرنا چاہیے، پھر گردن کا مسح کرنا چاہیے۔ مسح صرف ایک ایک مرتبہ کرتے ہیں، پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے چاہیے، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ تو یہ تھا وضو کا طریقہ۔ وضو کے بھی کچھ فرائض ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں: پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان تک منہ دھونا چاہیے، یہ تھا پہلا فرض۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا چاہیے۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا چاہیے۔ چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے چاہیے۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ دھونے کی حد کیا ہے جسے دھونا کہہ سکیں، تو اتنا پانی ڈالنا کہ عضو سے بہہ کر 1-2 قطرے ٹپک جائیں، یہ دھونے کی ادنا مقدار ہے، یعنی کہ کم سے کم مقدار اتنی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے ہاتھ بھگو کر منہ پر پھیر لیا، یا اس قدر تھوڑا پانی منہ پر ڈالا کہ وہ بہہ کر منہ پر ہی رہ گیا، ٹپکا ہی نہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے منہ دھو لیا اور وضو صحیح نہ ہوگا۔ مطلب ہمیں اتنا پانی بہانا چاہیے جس سے کچھ قطرے ٹپک جائیں۔ اب جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہے انہیں کتنی مرتبہ دھونا چاہیے؟ تو 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، اور اس سے زیادہ 3 مرتبہ تک دھونا سنت ہے، اور یہ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا ناجائز اور مکروہ ہے۔ تو ناجائز اور مکروہ کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے، اگر ان میں سے کوئی تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے تو وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ ہاں، اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔
کیا ہمیں سر پر مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا چاہیے یا انہی ہاتھوں کی تری سے سر کا مسح کر لینا چاہیے؟ نیا پانی لینا بہتر ہے، لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد باقی رہی ہوئی تری سے مسح کر لے تو وہ بھی کافی ہے، مگر جب ہاتھ سے ایک مرتبہ مسح کر لیا تو پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہاتھ پر تری نہیں تھی، کسی دوسرے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو سے اسے تر کر لیا تو اس سے بھی مسح جائز نہیں ہوگا۔ تو پانی یا تو دوبارہ ہاتھ تر کر لیں یا پھر دیکھ لیں پہلے کہ تری ہے یا نہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں وضو کی سنتوں کے بارے میں۔ وضو کی 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3 پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 3 بار کلی کرنا، نمبر 6 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا، نمبر 8 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، نمبر 9 ہر عضو کو 3 بار دھونا، نمبر 10 ایک بار تمام سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا، نمبر 11 دونوں کانوں کا مسح کرنا، نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا، نمبر 13 پے در پے وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے۔ مطلب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آدھا وضو پہلے کر لیا، پھر کوئی کام یاد آ گیا، جب تک وہ کام کر کے واپس آئے تو باقی اعضاء خشک ہو گئے اور آگے وضو کر کے اسے پورا کر لیا۔ اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے ہماری وضو کی سنت رہ جائے گی۔ سارا وضو ایک ساتھ کرنا چاہیے۔ وضو کی نیت ہمیں کس طرح کرنی چاہیے؟ نیت کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا۔ جب وضو کرنے لگیں تو یہ ارادہ کریں کہ ناپاکی دور کرنے اور پاکی حاصل ہونے اور نماز جائز ہو جانے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ یہ بس ارادہ اور خیال کر لینا ہی وضو کی نیت ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، بس ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم وضو کس لیے کر رہے ہیں۔ وضو کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں کچھ دعائیں ہیں جو کہ پڑھنی چاہیے ہیں۔ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرے اور جب درمیان میں پہنچے تو اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ پڑھے۔ اور جب وضو ختم کر لے تو آخر میں پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ تو تھی دعاؤں کی بات۔ ہم نے پڑھا کہ وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لینے چاہیے، تو مسواک کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث میں مسواک کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت اور تنگی میں پڑ جائے گی تو میں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسواک کرنا منہ کی صفائی اور پروردگار عالم کی خوشنودی کا سبب ہے۔ علماء کرام نے مسواک کے تقریباً 70 فائدے لکھے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے، مسواک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں، مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، نظر کو تیز کرتی ہے، منہ کی بدبو دور کرتی ہے، بڑھاپا دیر سے آتا ہے،
دانتوں کے درد کو دور کرتی ہے، ریاح کو خارج کرتی ہے، کھانا ہضم کرتی ہے۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جس کی ہر مسلمان کو آرزو ہوتی ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں افیون کھانے میں 70 بیماریاں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا ایمان پر خاتمہ فرما دے، آمین۔ مسواک کرنا سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کہتے ہیں جس کی تاکید کی گئی ہو۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور اس میں بہت سے فائدے بھی ہیں۔ مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مسواک لیں۔ مسواک کسی کڑوے درخت کی جڑ یا لکڑی کی ہونی چاہیے، جیسے پیلو کی جڑ یا نیم کی لکڑی۔ مسواک ایک بالش سے زیادہ نہیں رکھنی چاہیے۔ دھو کر مسواک کریں اور دھو کر ہی رکھیں۔ اول دائیں طرف کے دانتوں میں، پھر بائیں طرف کے دانتوں میں کرنی چاہیے۔ 3 مرتبہ مسواک کرنا اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے وضو کے بارے میں جانا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم وضو کے مستحبات، وضو کے مکروہات اور کن کن چیزوں سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سب کے بارے میں بات کریں گے، اور وضو کے چند ضروری مسائل سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔